السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ویڈیو کے اوپر ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک دن پہلے اپلوڈ کروائی اور اس کا ٹائٹل تھمبنیل آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اس میں ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر کی تصویریں لگائی گئیں اور لکھا گیا کہ اسلامی نظام کس پر اور کیسے لائیں۔ دراصل اس ویڈیو کے اندر کیا کیا نکات ڈسکس کیے گئے وہ تو آپ 20-22 منٹ کی بلکہ 22 منٹ اور 28 سیکنڈ کی ویڈیو آپ ان کی ملاحظہ کر سکتے ہیں ان کے چینل پہ جا کر، ریسنٹ ویڈیوز میں دیکھ کر۔ لیکن اس کا خلاصہ کیا تھا؟ خلاصہ یہ تھا کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت بھی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہی آج۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی دعوت جو ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ وہ نظام کو نافذ کرنے کی یا اقامت دین کی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ کیجئے، اس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب کے علاوہ بھی وہ لوگ جو لبرلز کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں، یعنی اوریا مقبول جان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو بھی رگڑا لگایا گیا ان کی ویڈیو کے اندر علی مرزا صاحب کی طرف سے۔ تو آپ وہ ویڈیو لازمی ملاحظہ کیجئے، اس کے اندر کیا باتیں کی گئیں وہ آپ مکمل ملاحظہ کیجئے گا، لیکن ہم آپ کو اس کا کرکس بتا رہے ہیں اس وقت، اس کا خلاصہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ بات بھی کہی کہ ہم نے ان بابوں کے اوپر ہاتھ ڈالا، ان بابوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جنہوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ورڈنگ بھی انہوں نے علی مرزا صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی دعوت کے اگینسٹ اپنی دعوت کو جب پیش کرتے ہوئے بیان کی تو انہوں نے کہا ہم نے ان بابوں پہ ہاتھ ڈالا جنہوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ الفاظ میں علی مرزا صاحب کے کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر اس وقت کہ بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں، یعنی آپ یہ وہ ورڈز ہیں جو ہمیں بھی پتہ ہے اور علی مرزا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں رہنے والے یا اسکول کالج کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے لڑکے یہ الفاظ کس کے لیے اور کس مقام کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ تو علی مرزا صاحب خدارہ ایسا نہ کیجئے کہ جو اتنی تھرڈ کلاس لینگویج ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر۔ دوسری بات، انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی دعوت کو نشانہ بناتے ہوئے یا ان کی تنظیمی دعوت فکر کو نشانہ بناتے ہوئے ایک اور بات اس اپنی ویڈیو کے اندر کر دی، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ان کی ویڈیو کے اوپر جا کر، کیونکہ ہم نے یہاں لگائی تو کہیں وہ برا نہ مان جائیں، کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں جناب آپ چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے یہ بات کریں، آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں جا کے، ہم یہاں پہ ابھی ویڈیو ان کی نہیں لگا رہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ سنت کا جو نفاذ ہے نا یا دین کا نفاذ ہے وہ بزور بازو نہیں کر سکتے، یعنی آپ نہ تو حجاب نہ داڑھی اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی سختی نہیں کر سکتے، کسی نے کرنا کرے نہیں کرنا نہ کرے۔ تو انجینئر مرزا صاحب آپ کو چاہیے تھا اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کوئی قرآن اور سنت کی کوئی دلیل پیش کرتے، لیکن آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ دعویٰ آپ کا تھا، دلیل بھی آپ کو دینا چاہیے تھی۔ کیا آپ کو جب حضرت عمر آپ اکثر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ عمر سیریز دیکھیں، حضرت عمر کے کارنامے اور ان کی حکومت، یہ تو آپ کو کیا حضرت عمر جیسا حکمران یا ان جیسا بندہ نظر نہیں آیا عمر سیریز کے اندر کہ جو بزور بازو جو ہے قرآن اور سنت کے نفاذ کی کوششیں کرتا ہوا نظر آتا تھا؟ یہ تو آپ کے لیے سوال ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ سنت کے نفاذ کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ حجاب یا داڑھی یہ زبردستی نہیں رکھوا سکتے۔ تو خدارہ جو لوگ دین کے نام پر کام کر رہے ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت ہے یا اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں جن کے آپ تصویریں لگا کر ویوز کماتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں، تو خدارہ اگر آپ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے تو خدارہ تنقید کے نشتر بھی ان لوگوں پر چلانا چھوڑ دیجئے۔ اور آپ نے کہا صرف اپنی ویڈیو کے اندر اپنی تعریفیں کری جا رہے ہیں آپ، یعنی آپ پوری ویڈیو ملاحظہ کیجئے ان کی 22 منٹ اور 28 سیکنڈ کی، میں ہم یہ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو اس کے اندر۔
دیکھیں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم ان کی جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی یا ان کے دفاع میں بھی پہلے درجنوں ویڈیوز بنا چکے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ باقی لوگوں کی طرح انجینئر صاحب کے اوپر صرف تنقید کر رہے ہیں. ہماری یہ دعوت اصلاح کی ویڈیو ہے، ان تک یہ بات ہماری پہنچتی ہے، اس وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ خدارا یوں ایسے اپنی دعوت کو دوسروں سے کمپیئر کر کے یہ نہ کہیں کہ ان لوگوں کو اب انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک اور بات کہی جو میں یہاں پر کوٹ کر دوں انجینئر صاحب کے حوالے سے، کہ اسلامی نظام قائم کرنے یا اس کی کوشش کو انہوں نے انجینئر صاحب نے دیوانے کا خواب قرار دیا. یعنی جو لوگ اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو انہوں نے دیوانہ کہا یا دیوانے کا خواب دیکھنے والا کہا. تو خدارا ایسا نہ کریں. تو آئیے آپ جو دیوانے ہیں آپ کو بھی آپ کا خواب جو ہے اور اس کی حقیقت کا ایک رخ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کی دعوت سے کتنا اثر پہنچا، کیونکہ آپ نے ان لوگوں کی یعنی ڈاکٹر اسرار یا دیگر لوگوں کی دعوت کے ساتھ اپنی دعوت کو پیش کیا، کمپیئر کیا. حالانکہ وہ اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن کسی پہ کراس لگانا یہ بہت غلط بات ہے. اب میں آپ کو آپ کی دعوت کا، آپ کے دعوے کا، آپ کے جو بھی آپ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اس کا میں آپ کو نتیجہ بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں ہم نے بابوں پر ہاتھ ڈالا اور سارے فرقوں کو جو ہے وہ ہم نے بہت شکست دے دی، یہ شکست دے دی. آپ کی شکست کا یا ان بابوں کے ماننے والوں کی شکست کا یہ عالم ہے اس وقت کہ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑے اجتماعوں میں سے ایک ہوتا ہے، کیا وہ اجتماع ہونا بند ہو گیا؟ کیا کوئی ایسی رپورٹ آئی جس کے اندر کہا گیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے تبلیغی جماعت چھوڑنا شروع کر دی؟ ایسا نہیں ہوا، حالانکہ آپ ان کو ٹارگٹ کر چکے. کیا ہری پگڑیوں والی جماعت ان کا کوئی اجتماع کم ہو گیا، چھوٹا ہو گیا اجتماع؟ ان کے علماء یا ان کی عوام نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا. اس لیول پر جس لیول پر آپ اپنی دعوت کو پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا. کیا شیعہ نے آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے شیعت کو چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہوا. کیا اہل حدیثوں کی اکثریت نے ایسا کیا؟ آپ ان کے اجتماع دیکھ لیں، جتنے پہلے ہوتے تھے اس سے بڑے ہو رہے ہیں اس وقت. کیا آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ان کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے کیا ایسا کیا کہ اپنی جماعت چھوڑ کر آپ کے ساتھ شامل ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوا. کیا آپ جن سلمان مصباحی یا کوکب نورانی یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، کیا آپ کی دعوت کے بعد ان کی دعوت بند ہو گئی؟ کیا ان کے ماننے والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہوا. کیا باقی جو لوگ جن لوگوں کے اوپر آپ اکثر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور اچھے اعتراضات اٹھاتے ہیں، کیا ان کے فرقے بند ہو گئے؟ کیا شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ان کے ماننے والوں کی تعداد میں کمی ہوئی؟ ایسا بالکل نہیں ہوا. یہ بات صرف اور صرف اینٹی وینم کے طور پر یا آپ کی زبان میں جو بڑی تھرڈ کلاس زبان ہے کہ پھکی کے طور پر یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کی دعوت سے، اوریا مقبول جان صاحب کی دعوت سے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت سے مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا اثر نہیں پڑا کہ وہ کوئی نظام کی تبدیلی لے کے آتے، لیکن انہوں نے ایک علم حق بلند کیا اور دنیا کے اندر ایک ڈنکا بجایا کہ دین کا نظام قائم ہونا چاہیے، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنے لیول پر کیا اور اوریا مقبول جان صاحب جو جس طریقے سے کرتے ہیں، جن کو آپ نے نشانہ بنایا، انہوں نے اپنے حساب سے کیا، اور ڈاکٹر ذاکر صاحب نے اپنے حساب سے کیا. یہ کسی دن ڈاکٹر ذاکر نائک سے اوپر جو آپ کرتے ہیں نا ان کے ویوز اور ان چیزوں پہ، ان پہ تو ایک علیحدہ ایک ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ویوز کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے. یعنی آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ نے ویوز پر اعتراض کرنا ہے، آپ کو علم اور ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ ویوز اور یہ پاپولیرٹی ان چیزوں سے نکل آئیے باہر، بلکہ حق کو پہچانیے، دعوت دین دیجئے، اقامت دین کے لیے دیجئے، لوگوں کو حق بتائیے، لوگوں کو نظام میں تبدیلی کی ایک فکر پیش کیجئے. یہ نہ ہو کہ آئے ویڈیو بنائی، بابے تے شائی کوئی نہیں، بابوں نے کام ڈالے ہوئے جو آپ اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں،
اور اس کے بعد ہی ہا کرکے کیمرہ بند سارے اپنے کاموں پر، اور میمز بن رہی ہیں اور سارا کام آپ میمز کے لیے میٹیریل پرووائڈ کرتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یعنی ہو کر کے کیمرہ بند، دعوت ختم. یعنی یہ تبدیلی آ رہی ہے. یعنی اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت کی طرف سے یا ان کی طرف سے نظام میں تبدیلی نہیں آئی تو آپ کی طرف سے کون سی آ گئی؟ ہم نے پوری لسٹ گنوا دی کہ کیا تبدیلی آئی آپ کی دعوت سے، کیا جن پہ آپ نے ہاتھ ڈالا کیا وہ فرقے ختم ہو گئے؟ 10-11 سال ہو گئے نا آپ کی دعوت کو، نہیں ہو سکے اور آگے بھی یہ نہیں ہو سکیں گے. جیسے آپ نے ڈاکٹر اسرار یا دیگر لوگوں کو کے خوابوں کو دیوانوں کا خواب قرار دیا، تو آپ کا خواب اور آپ کی حقیقت جو آپ کے سامنے ہے وہ بھی ایک دیوانوں کی سی حقیقت سے کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آ رہی فی الحال، کیونکہ کوئی ایسا میجر چینج نہیں آیا. آپ سے بڑے بڑے یوٹیوبرز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا نام نہیں لیں گے، جن کے اتنے ملین ویوز ہیں، ہر مہینے کے کتنے ملین سبسکرائبرز ہیں ان کے، اور کس لیول پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ کے تو ابھی 2 کو ٹچ نہیں کیے، یہاں تو 6 والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے خدا را میں ہم ان چیزوں سے باہر آ جائے اور دعوت دین نے، اور جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، دین کو نافذ کرنے کا کام کر رہے ہیں، ان کا دست و بازو بنے، نہ کہ ان کے دست و گریباں آپ پکڑتے ہوئے نظر آئیں اور اس طریقے سے آپ تھمبنیلز کے اندر یا اپنی تقریروں کے اندر یوں ایسی غلط باتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر نہ آئیں. آپ خدا را اپنی اصلاح کیجئے، اور یہ رستہ آپ نے ہی ہمیں سمجھایا ہے کہ کوئی بھی ہو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، صرف نبی علیہ السلام سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اور آج ہم نے یہی دعوت پیش کی کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے نظام کو غالب کرنے کی بات کرتے ہیں، خدا را ان کا ساتھ نہیں دے سکتے اگر آپ، تو خدا را خاموش ہو جائیں، اپنی دعوت قائم رکھیں. دوسروں کی جو دین کی دعوت ہے اس کو نقصان پہنچانے کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے بتایا کہ آپ نے فرقوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، ایسے ہی آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن خدا را آپ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.